بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم زاد الطالبین کی حدیث نمبر 10 کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ زاد الطالبین کی حدیث نمبر 10 ہے والفاجر خب لئیم۔ ترجمہ اس حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ فاجر اور فاجر مکار کمینہ ہوتا ہے۔ لغات میں فاجر باب نصر ینصر سے فجر یفجر، فجرن وہو فاجر الامر من افجر، بمعنی حد سے تجاوز کرنے والا یا بہت زیادہ گناہ گار۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ آگے ہم چلتے ہیں خبن باب سمیع یسمع سے ہے خب یا خبو، خبن فہو خابب، بمعنی مکار کمینہ دغاباز۔ جمع اس کی خبوب آتی ہے لئیم، جمع لؤما آتی ہے۔ باب اس کا آتا ہے کرم یکرم سے لؤم یلؤم، یا باب نصر ینصر سے لأم یلؤم، لؤمن فہو لائم الامر من الام، بمعنی ذلیل۔ جس طرح ہم کسی کو کہتے ہیں یہ بہت ذلیل انسان ہے، اسی طرح اس کے بارے میں آیا ہوا لئیم۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لئیم کا لفظ کے لحاظ کا صیغہ آیا ہوا ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور وہ نہیں خوف کھاتے ملامت کرنے والوں سے کہ ملامت کیا جائے تب بھی وہ خوف نہیں کھاتے ہیں۔ یہ ہو گئی اس کی لغات۔ تشریح والفاجر خب لئیم، آسان تشریح ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ناسور اور یہ دھوکہ بازی، کمینہ مکاری ہر جگہ پائی جاتی ہے کہ فاجر اور فاسق ہوتا ہے یہ حد سے اتنا تجاوز کر لیتا ہے۔ حد سے تجاوز کرنے کا مطلب کہ اللہ رب العزت کے جو حدود ہیں، جو طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت کے طریقے، اس کو پردے پوش رکھ کر اور اللہ کو خوف کو دل میں نہ لا کر، ہر چیز جب اس کے دل میں ختم ہو جاتی ہے تو وہ سامنے والا انسان اس کو کچھ نظر نہیں آتا اور اپنے حد سے تجاوز کر لیتے ہیں ہر گناہ میں، تو اس لیے وہ فاجر کہلاتا ہے۔ یعنی کہ ہر گناہ سے حد سے تجاوز کرتا ہے، چاہے وہ دھوکہ ہو، چاہے وہ کسی کے ساتھ دغا بازی ہو، چاہے وہ کسی کے ساتھ سامنے جھوٹ بولنا ہو یا ہیرا پھیری کرنی ہو، کسی معاملات میں جھوٹ بولنا ہو یا اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا ہو، کیوں؟ وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، فاجر ہے۔ تو اس لیے جب یہ دھوکہ ہر وقت کرتے رہتے ہیں دوسرے افراد کے ساتھ، اس کے ساتھ تب دھوکہ ہوتا ہے کہ سامنے والے اس سے بڑا فراڈیا ہو، اس سے بڑا دھوکے باز ہو اور اس سے بڑا مکار ہو، تب جا کے اس سے دھوکہ کھاتا ہے۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ مومن انسان وہ تو اللہ کو خوف، اللہ کے ڈر کی وجہ سے سامنے والے انسان کو، سامنے والے مسلمان کو، شخص کو معاف کر دیتا ہے اللہ کی رضا کی وجہ سے، چاہے وہ سامنے اس کا دشمن ہو یا دھوکے باز ہو یا ہیرا پھیری کی ہو، لیکن اللہ کی رضا کی وجہ سے معاف کر لیتے ہیں۔ لیکن فاجر اور فاسق، فاجر انسان، دھوکہ باز انسان، اگر اس کے ساتھ دھوکہ کر دیا جائے تو وہ دل میں اس بات کو جوڑ دیتا ہے کہ میں نے اس سے بدلہ لینا ہے، اور اسی لمحے میں فکر میں رہتا ہے کہ میں کب اس کو کیا بچھاڑ دوں، اس کو میں نیچے لے کے آ جاؤں اور اس کے ساتھ میں دھوکہ کر دوں۔ یہ ایک اور روایت میں ہے کہ جب تمام اشخاص کو، تمام لوگوں کو بلایا جائے گا جنت کی طرف، تو جب فاجر آئے گا اس کے لیے جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ جب اس یہ کہے گا کہ میں جب قریب آ گیا ہوں، جنت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ جس طرح آپ دنیا میں لوگوں سے دھوکہ بازی اور جھوٹ بولتے تھے، مکاری کرتے تھے، تو آج آپ کا اسی کا بدلہ ہے کہ آپ کے لیے جنت کا دروازہ بند ہے۔ یہ ہو گئی اس حدیث کی تشریح
ہمارے ہی اس معاشرے میں مختلف انسان پائے جاتے ہیں جو سفید لبادہ اوڑھ کر اور سنت طریقہ اپنا کر انسان ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر صاف اور اسی کام میں لگے رہتے ہیں کہ دھوکہ بازی اور اسی طرح تجارت میں پلاٹوں میں خرید و فروخت میں تو تمام یہ اشخاص افراد اسی حدیث میں آتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ لوگ یہ لباس پہنتے ہیں، سفید لباس اوڑھا ہوا ہے سنت طریقہ اور بڑا خوبصورت گیٹ اپ اپنایا ہوا ہے دیندار طبقے کے لحاظ سے اور ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے، تو جواب ان کا یہی ہوتا ہے یہی ہمارا کیا ہے سامنے والے کو دھوکہ دینے کا حلیہ ہے۔ تو ایسے افراد سے بچا جائے جو انسان دین کے نام دین کا نام لے کر اس کا لبادہ اوڑھ کر اور مذہب کو نام بدنام کر رہے ہیں، اور جو دیندار طبقے ہیں علماء ہیں نیک ان کے صالح لوگوں کا نام بدنام کر رہے ہیں، تو ایسے افراد سے بھی بچا جائے اور ایسے افراد بھی اس حدیث کے ضمن میں آتے ہیں۔ یہ ہو گئی اس حدیث کی تشریح۔ آتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ واو حرف عطف، عطف اور فاجر۔ فاجر جملے کی ابتدا ہوئی ہے، اسم میں الف لام داخل ہے، جملہ اسمیہ ہے، اسم کی علامتوں میں سے الف لام بھی اسم کی علامت ہے۔ جملے کی ابتدائی ہونے کی وجہ سے فاجر کیا ہے مرفوع ہے، مبتدا ہے۔ خب لئیم دونوں مرفوع ہیں، فاجر مبتدا نے خب اور لئیم کو رفع دیا مرفوع، اس لیے خبر ہونے کی وجہ سے خب اور لئیم مرفوع ہیں۔ خب خبر اول، لئیم خبر ثانی۔ اس کو ترکیب کی یہ خاصیت ہے طالب علموں کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جب آپ آگے کی طرف جانب بڑھتے ہیں تو وہ ترکیب کھلتی رہتی ہے، جب ہم اس کو پیچھے کی جانب واپس لوٹتے ہیں تو اس ترکیب کو سمیٹا جاتا ہے، لپیٹا جاتا ہے تاکہ پچھلے وہ جملے کے جو جز ہیں وہ مکمل کر دیے جائیں، یا اس کا دوسرا حصہ ہے یا دوسرا جو جوڑا ہے یا دوسرا جو دوست ہے اس کا مکمل کیا جائے۔ تو مبتدا کا دوسرا حصہ مکمل ہو گیا، خبر اول بھی آ گئی، خبر ثانی بھی ہو گیا۔ اب اس کو ہم سمیٹتے ہیں، مبتدا اپنے دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جملہ اسمیہ اس لیے کہ جملے کی ابتدا اسم سے ہوئی ہے، جملہ اسمیہ ہے، جملہ ہے۔ خبریہ اس لیے کہ اسمیہ خبریہ کی قسم ہے، تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ کو دوبارہ ہم ترکیب دیکھتے ہیں تاکہ طالب علم کے ذہن میں دوبارہ ذہن نشین ہو جائے۔ واو حرف عطف، الفاجر الف لام ہے، اسم میں ابتدا ہوئی جملے کی، مبتدا خب خبر اول، لئیم خبر ثانی، مبتدا اپنے دونوں خبروں سے مل کر یا خبر اول اور خبر ثانی سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ حدیث مبارکہ 10 کی ترجمہ، لغات اور ترکیب اور تشریح۔ آگے ہم انشاءاللہ ملتے ہیں حدیث نمبر 11 کے ساتھ، اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔